اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے مہمان جو سعودیہ سے تشریف لائے اور 40 برس سے حجاز مقدس میں مقیم ہیں، اور یہ سعادت اللہ پاک نے ان کے بہت ساری خوبیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید انہیں میں سے کسی خوبی کو اللہ پاک نے پسند فرما کر اللہ پاک نے ان کو وہاں پر حجاز مقدس میں سکونت کی دولت عطا فرمائی، اور وہاں ان کو بہت ساری دنیا کی اور دین کی بڑی خیریں عطا فرمائی. تو یہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں. میرے اس وقت جتنے دوست ہیں ان میں سب سے قابل احترام دوست ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ بہت ہی محبت بھری گفتگو. جب سے ان کے ساتھ رشتے کے معاملے سے رابطہ کیا، محبت بھری گفتگو ہوتی تھی، اور جب بھی ان کا فون آتا دل خوش ہو جاتا تھا. اگر سے بہت مصروفیت ہوتی ہے، فون لمبا سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے فون کو سننا ہمیں کوئی زیادہ مشکل نہیں لگتا تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی ہم نے ویڈیو ان کے بارے میں ویڈیو بنائی جس میں نام پتہ کوئی ظاہر نہیں کیا تھا بالکل. تو اس طرح ہم نے ویڈیو بہت سارے لوگ بنواتے ہیں جس میں اپنا نام پتہ ظاہر کیے بغیر ویڈیو بنتی ہے، تاکہ ان کا ذاتی وقار، شخصی تعارف بھی نہ آئے لوگوں تک، تصویر بھی نہ آئے لیکن لوگوں تک بات پوری پہنچ جائے. تو اس طرح ہم نے الحمدللہ ان کا تعارف کروایا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں، پوری دنیا میں رشتے کے تعارف کے ساتھ ساتھ جو دعا بھی کرواتے ہیں نا، وہ دعا بھی بڑی اہم ہوتی ہے. بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی بندیاں اس دعا کو بڑے اہمیت سے ماشاءاللہ وہ سنتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور مجھے لوگ خوشخبریاں سناتے ہیں. تو الحمدللہ پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی، کس اللہ کی نیک بندی کی دل کی نکلی ہوئی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے ہمارے محترم بھائی جان کو اللہ پاک نے بہترین رشتہ عطا فرما دیا. جو ماشاءاللہ جب بلکہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ جو آپ نے سورہ مریم والی جو بات کہی تھی نا، وہ مجھے آپ اپنی زبان سے بتائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. مفتی قادر صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں، قابل قدر ہیں، اہل علم بھی ہیں. ان کے ساتھ ہماری الحمدللہ جتنے عرصے سے بھی محبت یا تعلق داری بنی ہے، میں کہتا ہوں بہت قابل قدر ہے. یہ بھی بہرحال یہ انسان شناس ہیں، مردم شناس ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ میں خوبی ہے، بہرحال خوبیاں اللہ نے انسانوں میں پیدا کی ہیں، اور جب سے ان کا میرا تعلق بنا انہوں نے بڑی محبت سے الحمدللہ ہماری دلجوئی بھی کی اور ہمارے ساتھ تعلق رابطہ رہا. رشتے کے بارے میں ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. بہرحال وہ نصیب تو جو ہے اللہ نے جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. ان کی دعائیں میرے ساتھ بے شمار تھیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بہت اچھا ساتھی دیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار چکا ہوں. میری اہلیہ ان کے ساتھ میرا 30-35 سال کا بہت اچھا ساتھ رہا. بچے ہیں، بچے اپنے سارے شادی شدہ، بچیاں سارے شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، بچوں کے ساتھ آباد ہیں. بیٹے کاروبار اپنا کرتے ہیں، اپنے نوکری چاکری میں ہیں. بیٹیاں بھی الحمدللہ اپنے گھروں میں آباد ہیں. جب وہ فوت ہو گئیں تو وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں. بہرحال اسباب تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے ہر چیز کا. فوت ہو گئیں، اور ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے جتنا عرصہ ان کے ساتھ میرا گزرا وہ میرے لیے ایک بہت شوق تھا، ایک بہت بڑا صدمہ تھا. بہت اچھی تھیں، بہت قابل احترام تھیں، دیندار بھی تھیں، وہ الحمدللہ خوش باش، خوش اخلاق تھیں. ان کی خوش اخلاقی کا یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی خاتون ٹیلی فون بھی کر لیتی تھی تو قصبی یہ بات ہے کہ وہ ان کا اتنی دلدادہ ہو جاتی تھی کہ وہ یعنی عرصے دراز تک ان کو یاد رکھتی تھی. جو ایک دفعہ مل لیتا تھا ان کو، وہ ان کے ساتھ ایسے گرویدہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایسے دور دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ بہت عرصے سے آپس میں پرانی شناسائی ہے، واقف ہیں. اینی ہاؤ جب وہ فوت ہو گئی تو وہ یادیں تو آپ کو پتہ ہے، یادیں انسان کی رہتی ہیں، قدر بھی رہتی ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق وہ ایسا رہا کہ
میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مفتی صاحب کی بات کا جواب دوں گا. پہلے دن سے جب وہ آئیں تو انہوں نے ہمیں جہاں اور ساری باتیں ہیں ایک بات یہ کہی کہ دیکھیں میں ایک وفادار خاتون ہوں, خاندانی عورت ہوں, اچھے خاندان سے آئی ہوں, میں نبھانا جانتی ہوں, میرا خاندان نبھانے والا ہے. آپ اگر کہیں گے اس ازواجی اس زندگی میں دن کو کہیں گے رات, میں کہوں گی رات, اور میں اگر آپ کہیں گے رات کو دن ہے میں کہوں گی دن. اور قسمیہ بات ہے کہ ان ماشاءاللہ جتنا عرصہ ان کے ساتھ گزرا ایسے ہی انہوں نے ایسے ہی گزارا. اگر ہم نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں جگہ چلنا ہے تیار ہو جاؤ, وہ تیار ہو گئی. اب ہم نے بعد میں کہا کہ یار ابھی تو فلاں مسئلہ ہے, ابھی رہنے دو, انہوں نے تیاری کو منقطع کر دیا. پھر اب کبھی ایسا ہوا کہ وہ فوراً کہہ دیا کہ نہیں نہیں چلتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کبھی آپ کہتے ہیں چلتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں رک جاؤ, انہوں نے چلتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت خوش باش. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں شاید آپ کی اہلیہ کی خوبیاں بھی تھیں اور آپ کی بھی ماشاءاللہ خوبیاں ہیں, آپ کے اخلاق کا بھی میں معترف ہوں. تو الحمدللہ آپ کے ان حسن اخلاق کی برکت سے, بیوی کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کی برکت سے اللہ پاک نے اس کا نعمت بدل آپ کو عطا کیا. یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں. کوئی شک نہیں. اللہ دیکھو ایک بندہ ہے کہ نعمت کی قدر کرے تو پھر دینے والے کو خوشی ہوتی ہے بھی یہ قدردان ہے, اس کو اور اچھی ہوتی بے شک صحیح ہے. وہ کہ یہ میری تعریف ہے لیکن بات صحیح ہے کہ میرا اللہ کا شکر ہے شادی سے پہلے میرے اپنی پوری برادری خاندان میں یہ مشہور تھا کہ یہ اس وقت تو خیر نوجوان تھے, وہ بچہ ہی تھے, تو کہ یہ بچہ بڑا بااخلاق ہے, اس سارے گھر میں بڑا بااخلاق ہے, اچھا ہے, محبت والا, ادب والا. تو یہ یقینی ہے. اور پھر میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں اور میرے دوست احباب کی دعائیں, اور انہیں اس عرصے سے شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہم ایک دینی لائن میں آئے تھے. میرے استاد محترم اللہ ان کو بڑی رحمت فرمائے, اللہ والے آدمی تھے, ان کی دعائیں بھی میرے ساتھ تھیں. تو یہ اچھی خاتون مل گئیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھی خاتون اچھا ساتھی, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اس نے دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لیا جس کو اچھی بیوی, اچھا ہمسایہ اور تیسری بڑی آدمی. حدیث میں یہ بھی آتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, بہترین ساری دنیا متاع ہے اور بہترین متاع جو ہے وہ اچھی بیوی, نیک. صحیح بات ہے. تو الحمدللہ وہ اچھی ملی, پوری زندگی اچھی ثابت ہوئی, بااخلاق اور وفادار. جب وہ فوت ہو گئی تو ہمیں احساس ہوا کہ ایک بہت بڑا ساتھی ہے. پھر ہم اس ششپل میں تھے کہ دوسری شادی کرے یا نہ کرے. عربوں میرے وہاں سعودی عرب میرے عرب دوست تھے, تو انہوں نے تیسرے دن ہی مجھے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لو. میرے لیے تو کوئی ایسے تھا کہ جس نے سر میں ہتھوڑا مار دیا. اچھا کہ یار میں تو ابھی صدمے سے نہیں نکلا. تو اینی ہاؤ کچھ 2-4-6 مہینے کے بعد مسجد امام جو ہے میرے دوست ہیں اور کچھ سعودی دوست جو ہیں ان میں یہ بات ہے. انہوں نے بلکہ ایک صحابی کی یہ بات بتائی کہ ایک صحابی نے کہا اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میری زندگی ابھی 1 ہفتہ باقی ہے, 10 دن میں پھر بھی شادی کروں, بے نکاح نہیں رہا. ہاں بے نکاح. اللہ. تو پھر ہم نے ارادہ کیا شادی کا, لیکن شادی کے لیے یہ تھا کہ ایسی کون سی میرے ملنے والے, ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, رشتے دار ہیں, برادری ہے. آپ کی بیوی کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور آپ سے پہلے بھی ہم نے سنی ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی سنائیں گے, لیکن ہم تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں. اللہ اللہ